بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات سے ان ہدایات کا بیان چل رہا ہے کہ مسلمانوں میں پہلے تو اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں، اور اگر کبھی ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کی ہدایات دی تھی۔ گزشتہ آیات میں بھی اللہ پاک نے ایسی باتیں بیان فرمائیں جس سے اختلافات ختم ہوتے ہیں یا اختلافات کی شروعات ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جھگڑے ہوں گے تب جب ایک دوسرے کا مذاق بنایا جائے گا، جھگڑے ہوں گے تب جب ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب نکال کر طعنے دیے جائیں گے، جھگڑے ہوں گے تب جب اس کے نام کے علاوہ برے نام، برے القاب سے پکارا جائے گا۔ یہ تمام باتیں کل کی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائیں کہ دیکھو یہ تمام باتیں وہ ہیں جن سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے مزید 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جن سے اختلافات، چھوٹے اختلافات ازدہوں کی شکل میں بن کر نفرتیں معاشرے میں پھیلاتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے فرمائی اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں حسن ظن کی اگر گنجائش ہے، 1000 باتوں میں سے ایک بات کے اگر 1000 مطلب نکلتے ہیں اور وہ تمام کے تمام بدگمانی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بات کا ایک مطلب ایسا بھی نکلتا ہے کہ جس سے حسن ظن مراد لیا جائے، یا بھلائی کی طرف ایک بات اگر اشارہ کرتی ہے تو 1000 باتوں کو نظر انداز کر کے اس بات کا اگر کوئی اچھا پہلو نکلتا ہے اس کو لیے جانے کی شریعت کے اندر حکم ہے۔ کیونکہ بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، اس سے مخالفتیں جنم لیا کرتی ہیں۔ کمزور پہلو اگر کسی بات کا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ ابھی بدگمانی ہے، پھر الزام ہے، پھر تہمتیں ہیں اس کے بعد، اور یہیں تک پھر بات بننے والی نہیں ہے، بلکہ نہ جانے پھر کتنی لڑائیاں آگے جنم لے جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے لڑائی جہاں سے شروع ہوگی بدگمانی، وہیں اللہ نے روک لگا دی کہ بدگمانی سے بچ جاؤ تو لڑائیاں کبھی نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث میں کتنی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا پاک گھر ہے، تو کتنی اچھی خوشبو والا گھر ہے، تو کس قدر عظمت والا گھر ہے، اور کیسی تیری بڑی شان ہے، عزت ہے
پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ ایمان والے کی حرمت عزت، اس کے مال اور اس کے جان کی حرمت احترام اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ بہت بڑی ہوئی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کعبے کے احترام سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مؤمن کا احترام کرنا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مسلمان بھائی کی زبان سے نکلا ہوا جو کلمہ ہو، جہاں تک تجھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ یہ بہت جھوٹی بات ہوا کرتی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بدگمان ہو جائے، خاندان ختم ہو جائے گا، گھر میں جھگڑے ہو جائیں گے، اولاد سے بدگمان ہو جائے، اعتماد نہیں کرے گا، پڑوسیوں سے بدگمان ہو جائے، کبھی اچھا نہیں سوچے گا، اپنے ماتحتوں سے بدگمان ہو جائے، اپنے ہاں خدمت کرنے والوں سے بدگمان ہو جائے، کبھی سکون نہیں آئے گا، نوکروں سے، خادموں سے، ملنے جلنے والوں سے بدگمان ہو جائے، زندگی کبھی اچھے سے نہیں گزر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی خالص اگر دل سے دور ہو جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی راحت اور آرام سے گزر سکتی ہے۔ تو آیت میں پہلی بات جو اللہ نے فرمائی وہ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، بدگمانی بعض بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب کی جستجو نہ کرو، ٹٹول کر عیبوں کو مت دریافت کرو۔ یہ دیکھو اس کے اندر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا تو اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ہمیں بھید ٹٹولنے کا حکم نہیں ہے، ہاں اگر ہم اپنی آنکھوں سے اس کو پیتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں ظاہر پر حکم لگانے کا ہمیں معاملہ ہے، ہم کسی کے گھریلو معاملات، اندرونی معاملات کو جا کر تلاش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کسی کے، اے مسلمان، اگر تو کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو تیرا کام خراب ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے عیب کو بھی دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ تم دنیا میں کسی کے عیب کو چھپاؤ گے، اللہ پاک خدا رب العالمین قیامت کے دن تمہارے بڑے بڑے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ لہذا اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے تو محبت کے ساتھ اس کو متنبہ تو کر دیں، لیکن جس طرح آئینہ آپ کی برائی صرف آپ سے بیان کرتا ہے، آئینے میں اگر آپ دیکھیں آپ کے جانے کے بعد آئینہ، شیشہ آپ کے عیب اور برائیوں کو آپ کے بعد دیکھنے والوں سے نہیں بیان کرتا، اسی طرح مومن بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر دیکھے کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، دل کی سوزی کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ متنبہ تو کر دے اس کو، لیکن شرمندہ نہ کرے اور اس کے بعد کسی سے بیان نہ کرے۔ کبھی معاشرے کے اندر جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات اللہ نے آیت میں ارشاد فرمائی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی جس سے جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں بتاؤ غیبت کیا چیز ہے؟
لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ جانے یا آپ جانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو ناگوار ہو، اس کے منہ پر اگر کی جائے تو برا لگے۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور اس کو بعد میں بیان کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موجود ہے وہ عیب تبھی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تب تو بہتان ہے، اس کا تو گناہ اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ غیبت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 3 گناہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بزدلی، اگر آپ کے اندر ہمت ہوتی تو سامنے جا کے بیان کرتے، ایک گناہ بزدلی پایا جاتا ہے۔ دوسرا گناہ دشمنی کا پایا جاتا ہے کہ آپ کو اس سے دشمنی ہے، اسی لیے غیبت کی جا رہی ہے۔ اگر محبت ہوتی تو کبھی اس کی غیبت نہ کی جاتی۔ تو دوسرا گناہ غیبت کے اندر پایا جاتا ہے دشمنی کا۔ تیسرا گناہ غیبت کے اندر پایا جاتا ہے کہ آپ اپنے کو اچھا بہتر سمجھ رہے ہو اور سامنے والے کو جس کی غیبت کی جا رہی ہے ذلیل اور حقیر سمجھ رہے ہو۔ جس کو دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا جائے گا اللہ قیامت کے دن ذلیل اور حقیر کر دے گا۔ لہذا غیبت کے اندر خود 3 گناہ پائے جاتے ہیں، ایک دشمنی کا، ایک بزدلی کا، ایک سامنے والے کو ذلیل کرنے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا گزر ہوا ایک قبر پر، دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اور بھی آپ نے احادیثیں اس مضمون پہ سنی ہوں گی۔ بہرحال یہ وہ بات ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ معاشرے کے اندر سے جھگڑے اور اختلافات کو ختم کرنے کے اسباب ہیں۔ پھر فرمایا غیبت کے متعلق اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایک تو کچا گوشت کھانا جانور کا ہو تو بھی ناپسند ہے، چجائے کہ انسان کا ہو تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنا بھائی جو مر گیا، جس کے مرنے پر افسوس ہوتا ہے، اس کے بدن کے گوشت کو کھانا کتنا برا ہو سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا بری بات ہے کہ جیسے اپنا بھائی مر گیا، مرنے کے بعد اس کی تدفین تو کیا کی جاتی، اسی کا کچا گوشت کھانے لگو تو کتنا برا معاشرے میں سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برا ہے۔ شب معراج میں اللہ کے نبی کا گزر آپ جانتے ہیں، ایسی قوم سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہرے کو نوچتے تھے اور گوشت چہرے کا سینے پر آ جایا کرتا تھا۔ پوچھا جبرائیل امین کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کر کے ان کے گوشت کو کھایا کرتے تھے، آج یہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ اس طرح کے مضمون کی روایتیں معراج کے واقعے میں ملتی ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ کبھی غیبت نہیں کرو گے، کبھی بدگمانی نہیں رکھو گے، کبھی کسی کی جستجو میں نہیں رہو گے، اور دیکھو اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہو گیا تو جا کر معافی مانگ لو، کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لو، کیونکہ غیبت کے بارے میں یہ تمام جو گناہ بیان کیے جا رہے ہیں یہ حقوق العباد کے قبیل سے ہیں۔ جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگی جائے گی
اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ غیبت کرنے والا توبہ بھی اگر کر لے تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی جس کی غیبت کی ہے تو بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا غیبت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کی توبہ کی شکل ہی یہ ہے کہ جس کی ہے غیبت اس سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ان باتوں کو اللہ نے آج کی آیت میں 3 باتوں سے منع فرمایا جو جھگڑے کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ مراد ہے کسی کے متعلق بدگمانی ذہن میں بٹھا لی بلا تحقیق، گناہ ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ کسی کے متعلق برائی کا ذہن میں بٹھانا یہ گناہ ہوتا ہے۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کیا کر رہا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا عیوب ہے، مت کرو۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس سے جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم خود نفرت کرتے ہو، یعنی مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھانے سے تم نفرت کرتے ہو، اس سے زیادہ نفرت کرو غیبت کرنے سے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی بڑا توبہ قبول کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔